السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے پیدا کیوں کیا۔ برطانیہ کی عدالتی تاریخ کے اس دلچسپ اور انوکھے ترین مقدمہ میں ایک 20 سالہ لڑکی نے اپنی پیدائش سے متعلق ڈاکٹر سے مقدمہ جیت لیا، جس کے نتیجے میں ہرجانہ کے طور پہ اچھی خاصی رقم بھی ملے گی جو لاکھوں پاؤنڈز پر مشتمل ہوگی۔ اور یاد رہے کہ پاؤنڈ ہمارے پیارے پیارے راج دلارے پاک روپی سے کہیں زیادہ تگڑی اور باعزت کرنسی ہے۔ پیدائشی طور پہ ریڑھ کی ہڈی کے عارضہ کا شکار 20 سالہ ایوی نے اپنی والدہ کے اس ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس نے حمل کے دوران اس کی والدہ کو ایک ایسی دوا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا جو ممکنہ طور پر پیدائش کے وقت ایوی کو جسمانی معذوری سے بچا سکتی تھی۔ ایوی پیراشوٹ جمپنگ سٹار ہے اور گھڑ سواری کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتی ہے۔ ایوی پرنس ہیری اور میگن وغیرہ سے بھی ملاقات کر چکی ہے اور آج کل لاٹری کی یہ رقم وصولنے کی تیاری میں ہے۔ برطانوی عدالتوں کی ایک اپنی ہی دنیا ہے، اپنی تاریخ ہے، جس کے بارے میں وکیل کیا کرنا جج ہی کر لو جیسا کوئی جملہ زبان زد عام نہیں۔ اس لیے میں بھی ان کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے پہ تبصرے سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ کاش متعلقہ فاضل جج صاحب نے ہمارے ایک استاد شاعر کا یہ شعر پڑھا یا سنا ہوتا تو شاید ان کا فیصلہ بیچارے ڈاکٹر کے خلاف نہ ہوتا۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جس کے مقدر میں زندگی لکھی ہوتی ہے اس کی تشریف آوری کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس نے اس جہان رنگ و بو یا بے رنگ و بدبو سے بچنا ہوتا ہے اسے اس جہنم میں لا کوئی نہیں سکتا۔ ہم عجیب اشرف المخلوقات ہیں جنہیں نہ اپنی پیدائش پہ کوئی اختیار ہوتا ہے نہ موت پر۔ جینا مرنا تو بہت دور کی بات، انسان کا بس تو اس پر بھی نہیں کہ اس نے کس ملک میں، کس معاشرے میں یا کس مذہب میں جنم لینا ہے۔ اس کے والدین کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، بہن بھائی اور دیگر عزیز و اقارب کون ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے۔ انسان کو تو پیدائش کے بعد بھی عرصہ تک علم نہیں ہوتا کہ وہ پیدا ہو چکا ہے۔ میں نے ایک بار لکھا تھا کہ ایک ہی لمحے میں ایک بچہ اسکینڈینیویا اور دوسرا کسی بھوکے ننگے غیر منظم غیر مرتب ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اسکینڈینیویا میں جنما بچہ زندگی کی 99% بازی جیت چکا ہوتا ہے، جبکہ پسماندہ، محروم، مظلوم اور غیر منصفانہ معاشرے میں جنم لینے والا بچہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی 99% بازی مکمل طور پہ ہار چکا ہوتا ہے۔ اس زہریلے سچ کو ساحر لدھیانوی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا۔ 2 بوندیں صابن کی، ایک گرے ہے سیپی میں اور موتی بن جائے۔ 2 بوندیں صابن کی، ایک گرے ہے سیپی میں اور موتی بن جائے، دوجی گندے جل میں گر کر اپنا آپ گنوائے۔ اسی طرح ایک ہی پودے پر کھلی 2 کلیاں، 2 پھول، جن میں سے ایک کا مقدر صحرا اور دوسری کلی یا پھول کا نصیب ارتھی اور جنازہ ہوتا ہے، تو کسی بیچارے ڈاکٹر کی کیا مجال کہ زندگی موت کے اس کھیل بلکہ جنجال میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے۔ سید عباس حیدر بہت نامور جرنلسٹ تھے جو شاہ جی کے نام سے جانے جاتے۔ میرا مرحوم سے مدتوں جھگڑا چلتا رہا۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم کے 2 مصرے ہیں: اے ماں، تو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا۔ اس وقت بھی پاکستان کے حالات ایسے ہی تھے۔ تو میں اکثر شاہ جی سے کہتا کہ انسانوں اور ان کی ماؤں باپوں کا کسی کی پیدائش پہ کوئی بس نہیں چلتا، کوئی زور نہیں ہوتا۔
ہونی ہو کر رہتی ہے اور جسے کوئی روک نہیں سکتا. تب میں شاہ جی کو اپنے یہ ذاتی شعر سنایا کرتا تھا, چھیڑا کرتا تھا, ان کو مذاق میں تنگ کیا کرتا تھا. ہونی کیا اور انہونی کیا, جو ہونا ہو جاتا ہے, جو ملنا ہو مل کے رہے گا, جو کھونا ہو کھو جاتا ہے. ساغر نے کہا تھا زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. اور معین احسن جذبی کہتے ہیں یہی زندگی مصیبت, یہی زندگی مسرت, یہی زندگی حقیقت, یہی زندگی فسانہ. اور سودا سا سودائی تو قصہ ہی تمام کر گیا. وہ کہتا ہے فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں, 2 دن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے. اور شکیب جلالی یاد آئے جو کہتے ہیں یہ کون بتائے عدم آباد ہے کیسا. واہ, یہ کون بتائے عدم آباد ہے کیسا, ٹوٹی ہوئی قبروں سے صدا تک نہیں آتی. زندگی عدم سے وجود میں آنے اور موت وجود سے واپس عدم کی طرف واپسی کا مختصر سا وقفہ ہے, جس میں پیدا کرنے والوں, پیدا ہونے والوں اور پیدائش میں معاونت کرنے والے ڈاکٹرز وغیرہ کا رول اتنا ہی ہوتا ہے جتنا فلموں میں ایکسٹراز کا ہوتا ہے. تو بھائی اتنی بھی کیا سنجیدگی کہ بندہ یا بندی اس ڈاکٹر پر ہی کیس کر دے اور عدالت بھی اس پر فیصلہ کرنا ضروری سمجھے. لیکن یہ بات کسی نے ایوی کو نہیں سمجھائی. ایوی بیچاری کو تو اردو کی سمجھ نہیں ہوگی, لیکن کم از کم انگریزی میں تو سورن کو پڑھ لینا چاہیے تھا, جس نے لکھا لائف کین اونلی بی انڈرسٹوڈ بیکورڈ, اٹ مسٹ بی لیفٹ فارورڈ. پاکر نے تو 4 مصروں میں کئی دریا کوزے میں بند کر دیے, جو کہتا ہے لائف از اے ریس ویل رن, لائف از اے ورک ویل ڈن, لائف از اے وکٹری ون, ناؤ کمت ریسٹ. اور اب آخر پہ اپنے قارئین کے لیے اور ناظرین کے لیے ایک بے حد قیمتی مشورہ. لائف is fragile, handle it with prayer. اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں ویورز کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس وغیرہ پہ, ادھر ادھر بندرگاہوں پہ, مجھے بڑا قیمتی سامان ہوتا ہے, اس کے کارٹنز کے اوپر لکھا ہوتا ہے فریجائل, یعنی بہت نازک ہے یہ. ہینڈل اٹ ود کیئر, یعنی آپ کو قیمتی کو مشین ہے فلاں جو بھی ہے اس کو احتیاط سے ہینڈل کرنے ہیں, ورنہ وہ قیمتی چیز ہے, نقصان ہوگا, ٹوٹ جائے گی. یہ تو ہوتا ہے عام ایئرپورٹس پہ, آپ نے دیکھا ہوگا سامان ادھر ہے, وہ کارٹنز کے اوپر لکھا ہوتا ہے, پیکنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے فریجائل, ہینڈل اٹ ود کیئر. تو یہ کسی نے کتنا خوبصورت بات کی ہے کہ لائف از آلسو فریجائل, ہینڈل اٹ ود پریئر. قیمتی سامان کی کیئر کرو, زندگی بہت ہی قیمتی ہے, اس کی کیئر کیا ہے؟ پریئر. تھینک یو ویری مچ.